اللہ اکبر اللہ اکبر من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فکر اقبال میں تمام ساتھیوں کو خوش آمدید۔ عشق کا پیغام ہے، صوفیزم کا پیغام ہے، تمام مذاہب تمام فرقوں کے لیے ہے۔ صوفیزم کا پیغام، صوفیزم در حقیقت ایسنس ہے، ارک ہے، نچوڑ ہے تمام مذاہب کا، اور وہ ہے عشق، محبت۔ آج ہم بات کرتے ہیں، پچھلی ویڈیو میں جیسے بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے، خدا نے روحوں کو خلق کیا، مصنوعی طور پر ان کا امتحان بھی لیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا، الستم بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ روحوں سے پوچھا تھا، قالوا بلا، تو ہی ہمارا رب ہے۔ سب نے سجدہ کیا تھا، حتیٰ کہ درختوں اور پہاڑوں کی روحوں نے بھی سجدہ کیا تھا۔ اس کے لیے اللہ فرماتا ہے وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، پہاڑ اور درخت سجدہ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 7 قسم کی دوزخ بنائی، تخلیق کی، عالم ملکوت کے اندر پہلے آسمان سے اوپر 7 قسم کی دوزخ بنائی۔ ان کے باقاعدہ نام ہیں۔ نمبر 1 سقر، نمبر 2 سعیر، نمبر 3 نطحہ، نمبر 4 حطمہ، نمبر 5 حجیم، نمبر 6 جہنم، نمبر 7 حاویہ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے 7 قسم کی جنت بھی بنائی، جن کے نام ہیں، پہلی جو جنت ہے، سب سے ادنا جنت، وہ ہے خلد، دوسری دارالسلام، تیسری دارالقرار، چوتھی عدن، پانچویں ماوا، چھٹی نعیم، 7ویں فردوس۔ 7 قسم کی جنت اور 7 قسم کی جہنم اللہ تعالیٰ نے بنا لی روحوں کے مصنوعی امتحان کے بعد، جو کہ پچھلی ویڈیو میں نے بتایا ہے۔ اب سب مذاہب کا عقیدہ ہے کہ اللہ جسے چاہے دوزخ میں بھیج دے، جسے چاہے جنت دے دے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کیوں بنائی؟ اگر اللہ تعالیٰ ان کو، اگر ان کے مصنوعی امتحان کے بعد ان کو جہنم میں بھیجتا تو وہ اعتراض کرتے ہیں پروردگار عمل تھوڑی کیا تھا، یہ تو عارضی طور پر کیا تھا، ویسے ہی کیا تھا۔ اس اعتراض کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی، اور اس دنیا کے بارے میں کیا کہا گیا؟ اس دنیا کے بارے میں کہا گیا کہ یہ جو دنیا ہے، یہ عالم ناسوت تھا، کرۂ ارض تھا، آگ کا گولا تھا، اور اللہ نے حکم دیا وہ پھٹا، اور کائنات میں، فضا میں مختلف اس کے ٹکڑے تھے، وہ بکھر گئے، اور زمین، چاند، مریخ، مشتری، یہ اسی کے بکھرے ہوئے ٹکڑے ہیں جو ٹھنڈے ہو گئے، اور باقی ماندہ جو گولا ہے وہ سورج آج تک برقرار ہی ہے۔ تو وہ جو یہ زمین تھی، زمین جب یہاں آ کر آئی، یہاں جب آئی تو اس کا نچلا حصہ ٹھنڈا ہو گیا، اوپر والا بھی ٹھنڈا ہو گیا، لیکن اس کے درمیان میں بعض اوقات وہی لاوے کی صورت میں وہ مادہ آج بھی ہے جو کہ گرمائش کی صورت میں زیادہ جب انرجی اس کے اندر آتی ہے تو وہ باہر بھی نکل آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب یہ دنیا بنائی، اب یہاں پر مخلوقات کو بھیجنا تھا، ان روحوں کو بھیجنا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا، پہلے انسان کو۔ اور ہندو بھی اس بات پہ، ہندوازم کے لوگ وہ بھی اس بات پہ بلیو کرتے ہیں، اور پہلے انسان کو ہم مسلم کہتے ہیں آدم علیہ السلام، صوفیزم کی زبان میں بھی کہتے ہیں، جبکہ ہندوؤں کی زبان میں یہ شنکر کہتے ہیں، شنکر جی جو پہلے انسان تھے ان کو بنایا گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر، اس جسم کے اندر روح ڈالی، 7 لطائف ڈالے، اس کے بعد 7 لطائف کے جھسے ڈالے، 9 جھسے ڈالے، 16 مخلوقیں ڈالیں، نفس کے ساتھ کچھ بیماریاں بھی تھیں وہ بھی ڈالی گئیں۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی میں کچھ مواد تھا
کچھ فقراء نے درویشوں نے کہا کہ وہ کچھ مکر چکر تھے، کچھ نے کس انداز میں بیان کیا، کچھ مواد بائیں پسلی سے باہر آیا، جب باہر نکلا تو اس کو جسم بنا دیا گیا، اس کے اندر روح ڈالی گئی، وہ اماں حوا کی روح تھی۔ وہ ایک خاتون کو تخلیق کیا گیا بائیں پسلی سے، انسان کی، پہلے انسان آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے اماں حوا تخلیق کی گئی۔ بعد میں وہ دنیا میں آئیں کہ آدم علیہ السلام کو سری لنکا اور مائی حوا کو جدہ میں اتارا گیا، جن کے ذریعے یہ پیدائش کا سلسلہ بھی جاری و ساری ہوا اور باقی روحیں بھی یہاں پہ آنا شروع ہو گئیں۔ روحوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے مختلف قسم کے مذاہب قائم ہوئے، مدرسے قائم ہوئے، اور روز ازل کی تقدیر کے مطابق، قابل غور بات ہے، روز ازل کی تقدیر کے مطابق کوئی کسی مذہب میں اور کوئی بے مذہب ہی نہیں، جو روحوں نے جو جس طرح اقرار کیا تھا ویسا کا ویسا یہاں دنیا میں وقوع پذیر ہوا۔ اللہ کی محب روحیں بھی اس دنیا میں آئیں، جنہوں نے ازل میں اللہ سے عشق کیا تھا، جنہوں نے ازل سے ہی اللہ کی طلب کی تھی، ان کو اللہ سے محبت، اللہ کو ان سے محبت، نہ دنیا کی طلب نہ جنت کی طلب، ان کو اللہ سے عشق، اللہ کو ان سے محبت۔ وہ روحیں بھی دنیا میں آئیں، کوئی مسلم کے گھر، کوئی ہندوؤں کے گھر، کوئی سکھوں کے گھر، کوئی عیسائیوں کے گھر میں پیدا ہو گئیں، کیونکہ جب روح کا تعین کیا جاتا ہے دنیا میں کہ اس روح نے دنیا میں جانا ہے، اس میں اس کے مذہب کے مطابق یہ فیصلہ نہیں کیا جاتا، صرف پلیس کا فیصلہ کیا جاتا ہے، جگہ کا فیصلہ کیا جاتا ہے، اس نے فلاں جگہ میں جانا ہے۔ جب وہ جاتے ہیں تو اس کا مذہب جو بھی ہوتا ہے، جس طرح بھی ہوتا ہے، تو بعد میں اس کی آنکھ کھلتی ہے، لیکن وہ ازل میں جو عشق اس نے کیا ہوا تھا اس کے مطابق رب کو پانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے جو اس کو مذہب اویلیبل ہوتا ہے، جس مذہب میں رہتا ہے، اس کے ذریعے سے اس کی طلب عشق اور محبت رب کی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے ہر مذہب کے خاص لوگوں نے رہبانیت اختیار کی ہے، چند لوگوں نے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، یہ عقیدہ غلط ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی غار حرا میں جایا کرتے تھے، شیخ عبد القادر جیلانی، خواجہ معین الدین اجمیری، داتا علی ہجویری، بری امام بابا فرید، شہباز قلندر وغیرہ نے بھی رہبانیت کے بعد ہی اتنے بلند مقام حاصل کیے اور انہی کے ذریعے دین کی اشاعت ہوئی۔ یہ وہ ہیں جو صوفی بزرگ تھے، صوفیزم کے ذریعے، عشق کے ذریعے، محبت کے ذریعے، قلب کے پیغام کے ذریعے سے انہوں نے لوگوں کو رب سے واصل کیا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ آدم علیہ السلام بھی آ گئے، اماں حوا بھی دنیا میں آ گئیں۔ اس کے بعد دوسرے انسان اس دنیا میں کس طرح پیدا ہوتے ہیں، ازل میں کس طرح تھے وہ تو بتا دیا، اب دنیا میں بنیاد انسان کی کس طرح ہوئی یہ انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں بتائیں گے۔ اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔